بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب ملیں اور مصافحہ کریں یعنی ہاتھ ملائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صبح شام بلکہ ہر گھڑی ذکر الہی میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اگر ہم زندگی کے ہر جائز کام سے پہلے اللہ کا نام لینے کی یعنی بسم اللہ پڑھنے کی عادت بنا لیں تو ہمیں ذکر اللہ کی فضیلت حاصل ہو جائے گی، اور اگر مزید اچھی نیتیں کر لیں گے تو ان نیتوں کا ثواب بھی حاصل ہوگا۔ قرآن مجید پارہ 22 سورہ احزاب میں اللہ تعالی ہمیں صبح اور شام اپنی پاکی کو بیان کرنے کا حکم دیتا ہے، اور صبح اور شام اس کی پاکی بولو۔ اس آیت کی تفسیر میں مفتی صاحب فرماتے ہیں کیونکہ صبح اور شام کے وقت صبح اور شام کے فرشتوں کے جمع ہونے کا وقت ہوتا ہے، اس لیے ان اوقات میں ذکر اللہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دن کی ابتدا کسی اچھے کام سے کی اور دن کا اختتام کسی اچھے کام پر کیا تو اللہ تعالی فرشتوں سے فرماتا ہے اس کے آج کے گناہ مت لکھو۔ حضرت ابو منذر فرماتے ہیں میں نے نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص صبح کے وقت یہ پڑھے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، یعنی میں اللہ کے رب ہونے اور اسلام کے دین ہونے اور محمد کے نبی ہونے پر راضی ہوں، تو میں اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل ہونے کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، جس نے صبح اور شام کو 100 مرتبہ یہ پڑھا سبحان اللہ وبحمدہ، تو قیامت کے دن اس سے افضل عمل لے کر آنے والا کوئی نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے یہی کلمات پڑھے ہوں۔ حضرت ابو امامہ باہلی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص باوضو ہو کر اپنے بستر پر آئے پھر اللہ کا ذکر کرے یہاں تک کہ اس پر غنودگی چھا جائے، تو رات کی جس گھڑی میں وہ اللہ سے دنیا اور آخرت کی جو بھی بھلائی مانگے گا اللہ تعالی اسے وہ بھلائی عطا فرما دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کے 99 نام ہیں، جو ان مبارک ناموں کو گن گن کر اخلاص کے ساتھ پڑھتا رہے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ رسول اللہ نے فرمایا، جو لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں فرشتے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور خدا کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اور ان لوگوں پر سکینہ یعنی دل کا اطمینان نازل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے مقرب فرشتوں میں ان لوگوں کا ذکر فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مفردون سبقت لے گئے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ مفردون کون ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں کسی نے عرض کیا کہ سب لوگوں میں افضل اور قیامت کے دن سب سے بلند مرتبے والا اللہ کی بارگاہ میں کون ہوگا؟ ارشاد فرمایا، وہ بندے اور بندیاں جو بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں۔ یہ سن کر ایک صحابی نے عرض کیا
کیا یہ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں سے بھی افضل ہیں؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی مجاہد کفار اور مشرکین کو اپنی تلوار سے مارتا رہے یہاں تک کہ اس کی تلوار ٹوٹ جائے اور وہ مجاہد خون میں لت پت ہو جائے، پھر بھی اللہ کا ذکر کرنے والا درجے میں اس مجاہد سے افضل ہوگا۔ حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل جنت جنت میں کسی چیز کا افسوس نہیں کریں گے سوائے اس گھڑی کے جو دنیا میں انہوں نے اللہ کے ذکر کے بغیر گزار دی۔ 5ویں صدی کے مشہور بزرگ حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیم رازی کا قلم جب لکھتے لکھتے گھس جاتا تو اسے تراشتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے رہتے تاکہ ان کا یہ وقت اللہ کے ذکر سے خالی نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخرت کے معاملات کے متعلق گھڑی بھر کے لیے غور و فکر کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی کے ہر لمحے کو اللہ کے ذکر میں گزارنا چاہتے ہیں تو اس کا سب سے بہترین ذریعہ دینی جماعت سے منسلک ہو جانا ہے۔ الحمدللہ دینی جماعتوں میں سے ایک جماعت دعوت اسلامی بھی ہے۔ آپ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے منسلک ہو جائیے۔ اس میں دعوت اسلامی کے امیر ایک کارڈ پر کرنے کی ترغیب دیتے ہیں جس کے اندر آپ سے دینی معاملات میں سوال کیے جاتے ہیں جن کے آپ جواب دے کر اپنے اعمال کا جائزہ لے سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو بہتر بناتے ہوئے آخرت کی تیاری کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع جمعرات کو بعد نماز مغرب شروع ہو جاتا ہے، اس میں بھی شرکت کر سکتے ہیں، اور مزید دین سیکھنے کے لیے دعوت اسلامی کے قافلوں میں بھی سفر کر سکتے ہیں۔ آپ نے ابھی جتنی باتیں سنی یہ بھی دعوت اسلامی کے مکتبے سے چھپی ہوئی کتاب نیک بننے اور بنانے کے نسخے سے لی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ دعوت اسلامی نے قرآن کریم کا ترجمہ اور احادیث مبارکہ پر بھی کام کیا ہے جو کہ اردو زبان کے علاوہ دیگر زبانوں میں بھی موجود ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کر دیں، اور مزید ایسی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل فاز سنو کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ، الحمدللہ۔